پاکستان میں کیڑے مار زہروں کے وسیع پیمانے پر استعمال سے انسانوں اور جانوروں کی صحت کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صارفین خوراک میں کیمیائی زہروں کی رسوبات ریزیڈیوز کی موجودگی سے سخت پریشان ہیں۔ دوسری جانب کیڑے مار زہریلی ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے ماحولیاتی بگاڑ اور نت نئے امراض بھی جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کئی دہائیوں سے محدود پیمانے پر انسداد حشرات کے حیاتیاتی طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ نامیاتی کاشت کی مقبولیت اور عالمی تجارتی تنظیم کی طرف سے فائٹو سینیٹری قواعد فائٹو سینیٹری ریگولیشنز کی تشکیل کے پیش نظر اب مضر کیڑوں پر حیاتیاتی طریقوں سے قابو پانے کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایپیکارنیا سے پائریلا پر قابو پانا حیاتیاتی کنٹرول کی پہلی کڑی قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کماد کے گڑواں سٹیم بوررز کو کنٹرول کرنے کا تجربہ بھی نہایت کامیاب رہا۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدان اس سمت میں اپنی تحقیقی کوششوں کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں سن 2000 میں قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد کے انضباط حشرات کے مربوط نظام IPMP نے حشرات گھر کا قیام ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ سے کیا۔ اس کوشش کو توسیع دینے کے لیے سن 2008 میں شروع ہونے والے RADP کے پروجیکٹ کے تحت سن 2011 میں حشرات گھر انسیکٹری کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ انضباط حشرات کے مربوط نظام کے تحت دوست کیڑوں کی وسیع پیمانے پر افزائش نسل کی سہولیات کو فروغ دینے میں کافی مدد ملی ہے۔ حشرات گھر کی مزید توسیع کے لیے سن 2015-16 میں کنٹینر تجربہ گاہ قائم کی گئی، جو کہ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ کسان دوست کیڑوں کی متاثرہ کھیت میں منتقلی کے لیے بڑے پیمانے پر افزائش نسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقتصادی طور پر معیاری دوست کیڑوں کے وسیع پیمانے پر نسل کشی اس وقت ہی ممکن ہے جب ان کے لیے بہترین افزائشی سہولیات مہیا کی جائیں۔ یہ کام فقط ایک جدید انداز میں تعمیر کردہ اور بنیادی سہولیات سے آراستہ حشرات گھر میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے، جہاں کیڑوں کو مصنوعی طور پر پیدا کردہ ان کے فطری ماحول میں قیام اور پرورش پانے کے مواقع میسر ہوں۔ انہی مقاصد اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی ماحول سے ہم آہنگ جدید حشرات گھر قائم کیا گیا۔ وفاقی سطح پر اسلام آباد میں حشرات گھر انسیکٹری کا قیام دیگر صوبوں اور اسی نوعیت کی سرگرمیوں میں مشغول علمی و تحقیقی اداروں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ اس تجربہ گاہ میں طفیلی اور شکاری کیڑوں اور ان کے میزبان کیڑوں کی 3 سے 5 انواع سپیشیز کی افزائش نسل کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس وقت جن کیڑوں پر تحقیق کا کام جاری ہے، ان میں میزبان کیڑوں کی انواع سست تیلا ایفائڈز، میلی بگز، سفید مکھی وائٹ فلائی وغیرہ، طفیلی کیڑے انکارسیا اور ایفیڈیس، اور شکار خور کیڑوں میں کوکسینیلیڈ اور کرائسوپیرلا شامل ہیں۔ تحقیق کے ذریعے کسان دوست کیڑوں کی وسیع پیمانے پر افزائش نسل کے آسان اور سستے طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کی چند اہم ترین حیاتیاتی ٹیکنالوجیز BBTS کو تجارتی پیمانے پر تیار کر کے آسان نرخوں پر کسانوں کے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اس حشرات گھر میں قائم حیاتیاتی کنٹرول لیبارٹریاں ماہرین حشرات اور مضر کیڑوں کے حیاتیاتی طریقے سے انسداد کی تدابیر تلاش کرنے میں مصروف تحقیق کاروں کے لیے بھی انتہائی سود مند ہیں۔ ان کاوشوں کے نتیجے میں کیڑے مار ادویات کی درآمد پر خرچ ہونے والے قیمتی زر مبادلہ میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ اس حشرات گھر میں حشرات کے حیاتیاتی انضباط کے مختلف حربوں کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کے لیے تمام بنیادی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ طفیلی کیڑوں اور ان کے دشمن کیڑوں کی افزائش کے لیے مختلف مصنوعی اور قدرتی میزبان کیڑوں کی جانچ کاری کی جا رہی ہے، اور ان پر مختلف حیاتیاتی پہلوؤں سے تجربات کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان تجربات سے حاصل شدہ نتائج کو کسان دوست کیڑوں کی معیاری اور مؤثر انداز میں افزائش کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف تحقیقی اداروں اور چینی کے کارخانوں، شوگر ملز میں کماد کے نقصان دہ کیڑوں پر حیاتیاتی طریقے سے قابو پانے کے لیے بائیو کنٹرول لیبارٹریوں کے قیام میں تکنیکی معاونت فراہم کی گئی۔ ان لیبارٹریوں میں مختلف قسم کے دوست کیڑوں کی وسیع پیمانے پر پرورش کر کے ارزاں نرخوں پر کسانوں کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی مختلف جامعات اور اعلیٰ تعلیمی و تحقیقی اداروں سے تعلق رکھنے والے زرعی گریجویٹس کو
کسان دوست کیڑوں اور ان کے میزبان کیڑوں کے افزائشی طریقوں سے متعلق تربیت دی جا رہی ہے تاکہ اس شعبے میں بنیادی تربیت یافتہ افرادی قوت دستیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ حشرات گھر میں صوبوں کے توسیعی زراعت کے عملے اور کسانوں کو دوست کیڑوں کی اہمیت اور افزائش کے متعلق تربیت اور آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تحقیقاروں اور طلباء کو ان تحقیق و ترقی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سرگرمیوں میں مدد دینے کے لیے نقصان دہ کیڑوں اور ان کے فطری دشمن کیڑوں تک آسان دسترس مہیا کی گئی ہے۔